جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، رئیس الحرمین الشریفین حفظہ اللہ نے خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ کی وفات پر تعزیت بھی فرمائی ہے، اور تمام علماء، مشائخ اور اساتذہ نے ان کی آنے والوں کی بیعت بھی کی ہے۔ آپ تمام لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ کی درجات بلند فرمائیں اور ان کی مغفرت فرمائیں، اور ان کی قبر کو اپنی رحمت سے باغ جنت بنا دیں۔ بظاہر جو علامات ہوتے ہیں نا، اسی سے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ رات میں فوت ہو یا جمعہ کے دن میں فوت، تو الحمدللہ وہ عذاب قبر سے بچ جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے کے بعد لوگ اس کے بارے میں خیر کی گواہی دیں کہ بھئی اچھا آدمی تھا، اس نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، تو سمجھ لو کہ الحمدللہ اس کی منزل آسان ہو گئی ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ بغیر کسی نعوذ باللہ خوشامد کے یا بغیر کسی ریا کے، یہ حقیقت ہے کہ ملک مرحوم نے اپنے 10 سال کے دور میں عظیم خدمات سر انجام دی۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا مینا کے اندر رمی جمرات کا، جس میں ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے۔ انہوں نے الحمدللہ منصوبہ بنا کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ اسی طرح مسئلہ تھا صفا مروہ کا کہ لوگ صفا مروہ میں بالکل پھنس جاتے تھے، پریس ہو جاتے تھے، چلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق دی کہ صفا مروہ کا بھی اس نے مستقل الحمدللہ حل فرما دیا ہے کہ اب آنے والے 20 سال تک بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ کئی منزلہ ہو گئی، اور پھر وہاں ہر قسم کا انتظام کر دیا ہے کہ ویل چیئر بھی موجود ہیں اور چھوٹی چلانے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں، ان کے لیے راستہ بھی الگ ہے، آنے کا راستہ بھی الگ ہے، جانے کا راستہ بھی الگ ہے، اور سارا صفا مروہ اوپر سے لے کر نیچے تک سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے کہ آدمی کو گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے جو اب اللہ کے گھر کا توسیع کا منصوبہ بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا حرم تعمیر ہو چکا ہے اور ابھی ہو رہا ہے، جس میں کم از کم 10 لاکھ آدمی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ بھی مرحوم کی ایک عظیم خدمت ہے جو ساری قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اور اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے حجاج کرام کے لیے ٹرین کا انتظام کیا کہ وہ مینا سے عرفات اور مزدلفہ، اور عرفات سے مزدلفہ مینا ٹرین پہ جائیں اور 10 منٹ میں پہنچ جائیں۔ یہ بھی مرحوم نے کیا، یہ بھی ان کا منصوبہ تھا جو کامیابی سے چل رہا ہے اور ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سال 1 لاکھ آدمی نے سفر کیا، دوسرے سال اور بڑھ گیا، پچھلے سال 3 لاکھ آدمی نے سفر کیا۔ آہستہ آہستہ تقریباً تمام آنے والے حجاج جو ہیں ان کے لیے ٹرین کا انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے ایک اور الحرمین ٹرین کا منصوبہ بنایا جو زیر تکمیل ہے، تقریباً 20% کام باقی ہے۔ جو گاڑی چلے گی جدے سے وہ مکہ بھی آئے گی،
اسی طرح گاڑی چلے گی جو رابق اور مدینہ منورہ جائے گی، اور یہ سارا سفر جو ہے مکے سے مدینہ منورہ کا ٹرین 2 گھنٹے میں کرے گی، اور نہ دھواں، نہ بسیں، نہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی نہیں کی، فلاں نے کھڑی نہیں کی، میں احرام نہیں باندھ، ہر کوئی آدمی ابتدا سے اپنی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھے گا۔ اور جو جدے کی ٹرین ہے وہ الحمدللہ تقریباً 20 منٹ میں مکے پہنچے گی۔ تو یہ بھی انتظام ہوگا اس کا کہ وہ گاڑی جدے سے چلے گی، آگے حرم کے بالکل گول دائرے میں اس کے اسٹیشن ہو، اور نماز پڑھ کے مثلاً ایک آدمی مغرب کو آیا ہے جدے سے، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، 20 منٹ میں واپس جدے چلا جائے گا، تاکہ اس کو اللہ کے حرم کی نماز جو ہے وہ ملتی رہے۔ یہ منصوبہ جو ہے الحمدللہ یہ بھی مرحوم نے خادم الحرمین الشریفین نے سر انجام دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ جہاں بھی امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے، اگر وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، مرحوم نے ہر جگہ دل کھول کے مدد کی، ہر جگہ مرحوم نے ان لوگوں کی جو مصیبت زدہ تھے ان کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے، یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس 10 سال میں ان کے جو خدمات ہیں وہ یعنی ناقابل شمار ہیں۔ اب مدینہ منورہ کے حرم کو بڑھانے کے لیے تقریباً اس سال 15,000 بڑے بڑے ہوٹل اور بلڈنگیں گرا دی جائیں گی، تاکہ حرم کو بڑھا دیا جائے، اور اس کا منطقہ جو ہے مہمہ اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے۔ اور اسی طرح جیسے آپ جدہ سے آتے ہیں اور راستے میں گاڑیاں روک لی جاتی ہیں، وہاں سے ایک نئی سڑک آئے گی جو آدمی کو حرم میں پہنچائے گی، اور اس سڑک سے لے کر حرم تک کم از کم 3 اہم مساجد بنائی جائیں گی کہ اگر خدا نہ کرے گا آدمی لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی حرم کی جماعت ضائع نہ ہو، وہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اس سڑک کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے جائیں گے، تاکہ حجاج کرام کا تعداد جیسی بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو ان کے لیے رہائش کے انتظامات بھی ہوتے جائیں، چونکہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے 4-5 سال کے بعد 1 کروڑ حاجی انشاءاللہ حج کریں گے۔ ابھی بھی آپ حیران ہوں گے کہ صرف یعنی اس سال کے ابتدا میں سفر سے ابتدا ہوئی ہے عمرے کے ویزے کی، رمضان المبارک تک 60 لاکھ آدمی عمرہ کرے گا۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا بھی تھا کہ 60 لاکھ آدمی عمرے پہ آئے گا؟ تو یہ سارے انتظامات اور یہ سارے خدمات جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ خادم الحرمین الشریفین المرحوم المغفور اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آل سعود کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی اور حرمین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، یعنی ان کے آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں شرک اور بدعات کا زور ہوتا تھا، ان کے آنے سے پہلے بد امنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی آدمی مدینہ منورہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ جب شریف کا زمانہ تھا تو اس دور میں بھی یہ عالم تھا کہ یعنی انتظار کرتے تھے قافلے کہ 500,000 آدمی بن جائے، پھر قافلہ روانہ ہوتا تھا، اور آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی،
تاکہ راستے میں ان کو بدو لوٹ نہ لیں اور ان کو مار نہ ڈالیں۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کبھی کبھی 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بارشیں آتی تھی اور سیل چلتی تھی، ندیاں بہہ جاتی تھی راستوں میں، اور راستہ آپ کراس ہی نہیں کر سکتے، باقاعدہ اتنی تیز ندی چل رہی ہے پانی کی، تو لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ پانی کی طاقت کم ہو تو ہم گزریں۔ اور سفر بھی زیادہ تر اونٹوں پہ ہوتے تھے، سفر بھی زیادہ تر جو ہے خچروں پہ ہوتے تھے، بہت کم تعداد میں گاڑیاں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور لوگ ڈرتے تھے۔ بس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یعنی جیسے جیسے بھی بادشاہ آتے گئے، آل سعود کے افراد آتے گئے، حرمین شریفین اور بلد الامین کو سنبھالتے گئے، پورے ملک میں امن قائم کیا، پورے ملک میں توحید کا جھنڈا بلند کیا، پورے ملک کے اندر جال بچھایا سڑکوں کا کہ آج مدینہ منورہ آدمی 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ مکے اور مدینے کے راستے میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ خرابی کی وجہ سے نہیں ہوتے، سڑکیں اتنی اچھی ہیں کہ ڈرائیور سو جاتے ہیں، ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی ہوتی، تیر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے انتظامات، اور پھر حرمین شریفین کی عمارت، مدینہ منورہ کی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کی کوئی عالم دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ نادر ہیں، نایاب ہیں، وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ مثلا فانوس لگایا گیا ہے وہ صرف حرم کے لیے ہے، اور کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر پتھر لگایا گیا ہے وہ حرم کے لیے ہے، اگر کاشانی لگائی گئی ہے وہ حرم کے لیے ہے، اگر ٹائل لگائی گئی ہے وہ حرم کے لیے ہے، اگر گیٹ پر جو لکڑی لگائی گئی ہے وہ کسی اور دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی اتنے اہتمام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت مدینہ منورہ کا حرم جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ان کے موازین حسنات میں لکھ دی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمیں یہ شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا جنازہ نصیب کر دیا ہے کہ ہم نے حرمین الشریفین میں جنازہ پڑھا ہے، اور لاکھوں کے اجتماع نے دعا کی ہے۔ آپ آئندہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سازشیں ہیں، جو یہود و ہنود کی سازشیں ہیں، صرف 2 ملک ہیں جو ٹارگٹ ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے۔ دشمن ان دونوں ملکوں کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہاں ایمان ہے، یہاں قرآن ہے، یہاں امن ہے، یہاں دین ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں روضہ مقدسہ ہے، یہاں حج ہے، علماء کا اور عوام کے کروڑوں کا اجتماع ہے۔ پورا عالم دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں وہ تو 30 لاکھ آدمی بیٹھا کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا، ان کی تو لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے فنکشن جو ہے ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، بندے مارے جاتے ہیں۔ یہ کیسے دہشت گرد ہیں کہ 30 لاکھ آدمی جدے سے مکے آتا ہے، مکے سے مدینہ جاتا ہے، مدینے سے مکہ آتا ہے، مکے سے مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، پھر مینا آتا ہے، پھر مکے آتا ہے، مکے سے پھر مینا جاتا ہے، مینا سے پھر مکے آتا ہے، مکے سے پھر جدے جاتا ہے۔ کوئی آدمی نہ کسی کو لکڑی مارتا ہے، نہ لاٹھی مارتا ہے، نہ تھپڑ مارتا ہے۔ تو یہ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک عظیم خدمت ہے، یہ ایک عظیم دعوت ہے۔ اور قاعدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دعوت زبان سے نہیں ہوتی، دعوت عمل سے ہوتی ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں، آپ اسلام کا نمونہ بن کے دکھلائیں۔ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بری نظریں جو ہیں خاص طور پہ یہود اور ہنود کی، وہ اس بلد الامین کے خلاف ہے۔ کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مسائل کے نام سے افتراق کر رہے